اور سفر ہے اس مہینے کے اندر جو ہے کافی منحوسیت ہے، نحوسیت ہے کہ مہینے 12 ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 ان میں سے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیا یہ واقعی 2 مہینے جو ہیں وہ برے ہیں اور الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نا لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اور بہت قسم کی جو ہے نا چیزیں اور بھی اس میں تو لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں واقعہ کربلا کے ساتھ۔ سفر کا مہینہ اگر منحوس ہوتا تو غزوہ ابوا جو ہے وہ سفر کے اندر ہوا ہے کہا جاتا ہے، تو شادیاں اور اس طرح کے جو دیگر تقریبات ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال سے کائنات کی بہترین عورت کی شادی کائنات کے بہترین انسان نے، جن کو انبیاء کا سردار کہا گیا ہے، انہوں نے جب سفر کے مہینے میں کر دی ہے، یہ اصل میں جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ ظاہری طور پر سفر کے جو لفظ ہے اس کے معنی سے سمجھ میں آتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ جو محرم اور سفر ہے اس مہینے کے اندر جو ہے کافی منحوسیت ہے، نحوسیت ہے، برا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس میں، تو یہ منحوسیت نحوسیت اس کی کیا جو ہے مصلحت ہے؟ ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بتائیں، کیا واقعی اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا یہ واقعی 2 مہینے جو ہیں وہ برے ہیں اور کوئی نہ کوئی نحوست یا کوئی منحوسیت نعوذ باللہ اس پہ آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ۔ اور میرے خیال سے آج کل کے تاریخ وغیرہ کے حساب سے بھی صحیح ہے یہ سوال۔ سب سے پہلے آتا ہے محرم کا مہینہ، تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جب حکم دیکھتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے اور حدیث میں کیا آیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینے 12 ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 ان میں سے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والوں میں سے پہلے نمبر پر جو مہینہ ہے وہ ہے محرم کا، کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے۔ تو جس کو قرآن کریم نے حرمت والا کہا، اور اس کی وضاحت حدیث پاک کے اندر یہ آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہترین روزہ ہے، جو زیادہ فضیلت والا روزہ ہے، وہ محرم کا ہے۔ تو اگر کسی مہینے کا روزہ یا اس کے ایام حرمت والے ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں رمضان کے بعد، تو وہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ تو لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں واقعہ کربلا کے ساتھ۔ تو جبکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ تو یہ سکھاتا ہے کہ عزم و ہمت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہو، اللہ رب العزت تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ اور جہاں پر دوسرا مہینہ ہے اس کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ کوئی بیماری جان بوجھ کر نہیں، خود بخود نہیں لگتی، اور کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نحوست کوئی نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ سفر کا مہینہ اگر منحوس ہوتا تو غزوہ ابوا جو ہے وہ سفر کے اندر ہوا ہے، کہ جہاں پر مسلمانوں کو سیاسی اور سفارتی جو ہے طاقت حاصل ہوئی ہے، لوگوں کے اوپر روب پڑا ہے، اور عرب کی جو مشرکین تھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا ہے، اور ایک قبیلے والوں کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہے۔ اگر یہ نحوست ہوتی تو اسلام کا یہ غزوہ کس طرح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوا؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے اندر کیا ہے، اور اس کے اوپر بے شمار دلائل علامہ ابن حجر اسقلانی کے اور باقی حضرات کے بھی ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو یہاں سے یہ سمجھ لینا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے کہ کسی بھی دن کو یا کسی بھی وقت کو کسی بھی چیز کو منحوس نہیں کہا جا سکتا۔ یہ شرعاً منحوس کہنا اس چیز کو درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نا لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اور بہت قسم کی جو ہے نا چیزیں اور بھی اس میں کہا جاتا ہے، تو شادیاں اور اس طرح کی جو دیگر تقریبات ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، یا وہ بندہ جو ہے تھوڑا بہت اس میں کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا اگر گائیڈ لائن مل جائے۔ میرے خیال سے کائنات کی بہترین عورت کی شادی کائنات کے بہترین انسان نے، جن کو انبیاء کا سردار کہا گیا ہے، انہوں نے جب سفر کے مہینے میں کر دی ہے تو بلائیں اگر اترتی تو میرے خیال سے انہی کو پتہ تھا، شریعت بھی انہی کے گھر میں نازل ہوئی ہے اور انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، ہمارے نبی ہیں، اور ہمیں دین کے معاملے میں جو بھی حکم ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ ہوتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات ہوتی تو یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے۔ یہ اصل میں جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ ظاہری طور پر سفر کے جو لفظ ہے اس کے معنی سے سمجھ میں آتا ہے۔ سفر بعض اوقات عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کے کیڑے کو کہا جاتا ہے یا سختی والے مہینے کو کہا جاتا ہے، جو لفظی معنی کے اوپر لوگ گئے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے اندر جو پورا نام ہے وہ سفر المظفر ہے، یعنی کامیابی والا مہینہ۔ تو یہ غلط کنسیپٹ ہے جو رائج ہو چکا ہوا ہے لفظی معنی کی وجہ سے، اس کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے۔